الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا سامنا ہوگا۔ خصوصی طور پر کلام اللہ میں توجہ دلانا مقصد انسان اور جنات کو ہے، کیونکہ یہی دونوں مکلف ہیں۔ کل قیامت کے دن انہی سے ان کے اعمال کی بابت سوال ہوگا۔ تو در حقیقت اللہ تعالی جن و انس یعنی کہ بشر یعنی کہ ہمیں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی موت کو یاد رکھو، اور موت انسان کو آنی ہے، اور ہم تو زندہ ہیں، ہمارے سامنے دسیوں لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی صرف اور صرف محض خبر دینا نہیں چاہتے، صرف یہ بتلانا نہیں چاہتے کہ ہر جاندار کو موت آئے گی۔ اگلا کلام اگر دیکھ لیا جائے تو وَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صرف یہ بتلا نہیں رہے کہ انسان مرے گا، کہ ہم اسی حد تک محدود رہ گئے اور اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی دنیا سے انسان جا رہا ہے، اللہ نے لکھا ہے موت تو آنی ہے، یقینی ہے، بس لہذا روزانہ کے دسیوں افراد کو دفنا دیتے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا ایک نظام فطرت ہے کہ انسان آئے گا مرے گا، آئے گا مرے گا، مرنے والے پر خوشی ہے، جانے والے پر دفنانا ہے۔ اس سے آگے مسلمان کے لیے کیا کچھ ہے عبرت کے حوالے سے، اس سے مسلمان غافل ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے سوال پر کہ یا رسول اللہ عقل مند آدمی کون ہے، آپ نے فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے، اور یاد رکھنے کے بعد فرمایا کہ اپنی بعد کی زندگی کا عمل بھی تیار رکھے۔ یہ نہیں بتلایا کہ صرف موت آنی ہے، موت آنی ہے،
موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اصل تو اللہ عز و جل آگے فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد ہوگا کیا؟ اے انسان اس کی طرف توجہ کر کے زندگی گزار، ورنہ مردوں کو دفنا دفنا کے یہ تیری عادت بن گئی ہے۔ مردوں کو دفنا دفنا کے یہ تو عادت بن گئی ہے، جیسے کہ سانس لیتے اندر باہر کوئی احساس اور ادراک نہیں ہے، ایسے ہی مردوں کو زمین میں دفنانے کے بعد انسان کو اپنی زندگی اور چلے جانے اور بعد کے اعمال کی طرف اللہ کے سامنے حاضر ہونا، سوال کرنا، اس کا کوئی ادراک باقی نہیں رہا۔ روزانہ کے حساب سے انسان کو دفناتا ہے اور زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ اللہ نے صرف یہ بتلانے کے لیے نہیں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تمہیں بھی موت آئے گی۔ انسان دسیوں کو دفنا دفنا کے اس پہ تو یقین کر بیٹھ چکا ہے کہ ہاں مرنا ایک دن بہرحال ہے۔ مسلمان تو مسلمان، دہریہ بھی اس بات کو مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے کہ موت تو بہرحال آئے گی۔ تو جب وہ سب مانتے ہیں تو اللہ مسلمانوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یا اپنے بندوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ موت سے عبرت پکڑو۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو یاد رکھے لیکن موت کے بعد کے اعمال کی تیاری بھی رکھے۔ اصل عقل مند آدمی وہ ہے، نہ یہ کہ صرف موت کو یاد رکھے۔ اس لیے کہ اصل اگر موت کو یاد رکھنا جو اکابرین اور صحابہ اور دیگر مشائخ گزرے ہیں، اس بنیاد اور اس نہج پہ اگر موت کو یاد رکھے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ ان کی موت کا یاد رکھنا بھی در حقیقت اگلے مراحل سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جہاں کہیں اگر قبر کا تذکرہ آ جاتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر اس سے میں صحیح معنی میں نکل گیا تو عثمان کامیاب ہے، ورنہ پھر ناکام ہے۔ یہ ہے اصل۔ اگر اس نہج پہ موت کو آج مسلمان یاد رکھتا تو بات سمجھ میں آنے کی تھی، لیکن آج تو میرے عزیزو روزانہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو دفناتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہوا کہ در حقیقت عقل مندی کا مظاہرہ ہم نے نہیں کیا، دفنانے والے سے ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ ورنہ اہل علم تو فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دفنانے کے لیے لے کر جاتے ہو تو تم در حقیقت اس بات کو اپنے آپ کو مکلف سمجھو اور اس حکایت کو اور اس عمل کو اپنے آپ کا مکلف سمجھو کہ در حقیقت مرا میرا رشتہ دار نہیں ہے، مرا تو میں خود ہوں۔ اور پھر یہاں تک کہ فرماتے ہیں انسان کو بیدار ہونے کے لیے کہ اگر تم اس کو جناب والا غسل دینے پہ آؤ تو سمجھو کہ غسل اسے نہیں مجھے دیا جا رہا ہے، اگر کفن دینے کی بات آئے تو سمجھو کفن اس کو نہیں مجھے پہنایا جا رہا ہے، اگر اس کو گھر سے اٹھا کر مسجد لاتے ہو تو سمجھو اس کو نہیں مجھے لایا جا رہا ہے، اگر اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہو تو سمجھو اس کا نہیں جنازہ میرا پڑھا جا رہا ہے، اگر آگے اٹھا کر اس کو قبرستان میں لے جاتے ہو تو سمجھو اس کو نہیں مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ اور پھر تم دیکھتے ہو کہ سارا تصور تو میں نے اپنے آپ کا کیا، لیکن جانے والا یہ چلا جاتا ہے۔ بات ہے کہ سمجھو کہ در حقیقت مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں، جا تیاری کر کے پھر آنا۔ وہ کہ سب کچھ اپنا منظر چل رہا تھا اور عجیب ہو گیا، اور عجیب ہو گیا کہ وہاں پہنچا تو مجھے آئی کہ صدا تم واپس جاؤ، تمہارا نمبر ابھی نہیں ہے، جاؤ اور تیاری کر کے آ جاؤ، اور تیاری کر کے آؤ۔ یہ تو صرف ایک مسلمان کے انتقال پر اس کے سارے اعمال کی طرف توجہ کرنے کے لیے علماء نے یہ یقین دلایا کہ اس طرح سے مردے کو دفن کرو، اس طرح سے کسی کو قبر کی طرف لے کر جاؤ، تو پھر بعد مرنے کے حوالے سے بھی آدمی کو تیاری نصیب ہوتی ہے کہ میرا ہو گیا کیا بعد مرنے کے۔ ورنہ میرے عزیزو اگر دیکھا جائے آج کا دن کیا ہے، ہمارے ہاں مسلمان دنیا سے جاتا ہے، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں اور اپنے لیے کیا کرتے ہیں، اس سے ہم کیا عبرت پکڑتے ہیں میرے عزیزو؟ عبرت تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو کام کرتے ہیں وہ باعث عبرت ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ باعث عبرت ہیں۔ آج کا دن کیا ہے بھائی؟ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا عروس ہے،
سمجھ رہے بات؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ عرس. ہمارا کام کیا ہے؟ 40واں. ہمارا کام کیا ہے؟ تیجا. ہمارا کام کیا ہے؟ برسی. ہمارا کام کیا ہے؟ مروجہ قرآن خوانی. ہمارا کام کیا ہے؟ میت کا کھانا. کسی کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ فکریں یہ ہمارے اوپر لاحق ہوتی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ارے باپ مر گیا، کس طرح سے مر گیا؟ یہ جیتا جاگتا نوجوان تھا، کیسے چلا گیا؟ موت کی کوئی خبر نہیں ہے. میرا کیا بنے گا؟ میرے اعمال کا کیا بنے گا؟ یہ میرا دوست نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ میرا عزیز ہے یہ لوگوں کو ستاتا تھا، یہ میرا عزیز ہے امانت میں خیانت کرتا تھا. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ہمیں لگا دیا گیا کس بات کی طرف؟ دنیا سے بندہ جاتا ہے، سب سے پہلی فکر ہوتی ہے میت کے کھانے کا کیا بنے گا. سمجھ رہے بات؟ مہمان آئیں گے، مہمان، میت کا کھانا، ان کی فکریں زیادہ ہیں میرا سے. بس کا انتظام ہے، قبرستان کے معاملات ہیں، آنے والے مہمان ہیں. میرے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے انتقال سے میرا عزیزو. وہی جو دنیا کے معاملات میں نے اپنے اوپر حاوی کر لیے، ٹھیک ہے وہ ضرورت زندگی ہے اس مردے کے حوالے سے، میت کے حوالے سے، لیکن میرے عزیزو میری بس یہیں تک ہے. بس میری انتہا بس یہی ہے، اس سے آگے میری سوچ نہیں ہے. ایک مجلس کا آنسو بہانا ہوتا ہے، وہ بھی میت کے لیے، اپنی ذات پر نہیں کہ میرا کیا حال ہے. ہر جانے والا یہ بات کہتا ہے کہ ہم چلے گئے، ہمارے بعد تم آؤ گے. اور پھر ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں، جو ہمیں سکھایا گیا وہ تو ہم بھول گئے. ہمیں تو ان سے جا کر کہنا چاہیے تھا انتم سلفنا ونحن بالاثر. قبرستان جانے کی دعا تو آتی نہیں ہے بھائی. انتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ کے نبی تو ہمیں سکھا کر گئے. جانے والا یہاں سے جاتے ہوئے ہم سے کہہ رہا تھا میرا نمبر لگا، تمہارا نمبر لگے گا. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کی میت پر رو رہا ہوتا ہے نا تو ملک الموت کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے مردے کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، جو اس کا وقت مقررہ تھا اس پر یہ دنیا سے چلا گیا. اور یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی ایک دن لینے کے لیے آؤں گا. بات سمجھ رہے؟ یہ آوازیں سن لینا بھائی تو پھر تو دنیا ہی ختم. یہ آوازیں سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. اگر وہ چیزیں جو میں نے دیکھنا شروع کر دیں اور وہ چیزیں جو میں نے سننا شروع کر دیں، ہنسنا بھول جاؤ گے. کبھی زندگی میں ہنسی نہیں آئے گی. ہنسنا کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے. کسی کے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے میرا عزیزو. ہم بات چلے جانے کے، اس کے کیا اعمال کرتے ہیں. در حقیقت جانے والا یہ بات کہتا ہے اپنی موت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو. اور علماء نے فرمایا سب سے زیادہ موت کے حوالے سے جو اعمال ہیں اس میں پہلا عمل جو آئے دن تم دیکھتے رہتے ہو وہ تمہارا قبرستان جانا ہے. قبرستان جاتے ہو آتے ہو، جاتے ہو آتے ہو، وہاں کے کیا احوال ہیں، قبریں تمہارے کو کیا صدائیں دیتی ہیں. بہرحال اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. آج کل قبرستان بھی ایسے عالی شان بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر قبر سے عبرت پکڑنا یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کل یہ بھی قبرستان اتنے عالی شان بنتے چلے جا رہے ہیں کہ قبرستان سے عبرت آدمی نہیں پکڑتا. وہ کہتا ہے کہ بھائی اس قبر کے اوپر اتنا بڑا چھجا لگا ہوا ہے، میرے کتنا بڑا چھجا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ قبروں کے اوپر آج کل چھجے بھی لگائے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے یار میں کتنا فٹ کا ہوں، میری قبر کی مٹی پھٹے گی نہیں، اس کے اوپر اتنا بڑا چھجا آرام سے آ جائے گا بھائی. اور کیا ہی کہنے ہیں اگر میری اولاد یہاں پر ایک بڑا سا درخت بھی لگا دے. اور آگے قبرستان بھی ترقی کر رہے ہیں میرے عزیزو، قبرستان بھی ترقی کر رہے ہیں. پہلے قبر تھی بہرحال، قبر کے علاوہ آج کل قبرستان ڈیجیٹل بھی ہو رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ قبرستان ڈیجیٹل ہو رہے ہیں. بہرحال مقصد تنقید نہیں ہے. قبرستان در حقیقت موت یاد دلانے کی چیز ہے، موت یاد دلانے کی چیز ہے اصل کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا، پھر اجازت مرحمت فرمائی کہ ہاں جاؤ قبرستان.
اپنی موت کو یاد کرو۔ تو علماء فرماتے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے میت جانے والی ہمیں کہتی ہے کہ تم نے بھی مرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جب ہم اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں ہمیں اپنے موت کو یاد کرنے کا سب سے پہلا عمل قبرستان ہے۔ اور اس کا طریقہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب تم کسی کو دفنانے کے حوالے سے تیاری پکڑو تو سمجھو ساری تیاری میری ہو رہی ہے، قبرستان جا رہے ہو تو سمجھو کہ دفنایا مجھے جائے گا، لیکن اس کے باوجود کوئی اور چلا جائے تو تم کہو کہ زہ نصیب مجھے ایک اور موقع مل گیا۔ اس تصور سے اپنے مردوں کو دفناؤ، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرو۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمارے ہاں موت کو یاد کرنا دور کی بات ہے، جو میت دنیا سے جاتی ہے اس سے بھی ہمارے کو کوئی عبرت پکڑنا حاصل نہیں ہوتا۔ میت کے چلے جانے کے بعد میں نے ابھی ذکر کیا نا، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ عرس منانا یہ ہمارا سب سے بڑا عمل ہے، اور اگر اس سے پہلے کے اعمال دیکھے جائیں تو میرا عزیزو فوراً کے فوراً حالات کے اعتبار سے آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کرنا، میت کے حوالے سے، بس کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، سارا دن قریبی متعلقین کا اسی سوچ میں گزرتا ہے۔ وہ اس کو بہرحال ذمہ داری سے تعبیر کرتے ہیں دنیا کے اسباب کے اعتبار سے، لیکن اصل توجہ جو انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ رشتہ دار چلا گیا، میرا بالکل ہم عمر نوجوان تھا، میرے ہم عمر تھا، اس کی عمر میں میری عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، یا اللہ اتنی جلدی چلا گیا، اور اس کے اعمال کی طرف توجہ کرنا، صبح شام اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، زندگی گزارتے تھے، یا اللہ کچھ نہیں پتا کیسے موت آ جاتی ہے، انسان سب کچھ اپنا چھوڑ کے یہاں سے چل بستا ہے، یا اللہ میں کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں، میرا بنے گا کیا، میرا ہوگا کیا، میرے معاملات کیا بنیں گے، میرے حالات کیا بنیں گے، میں نے آخرت کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں، یا سارا کچھ دنیا کے لیے لگا دیا ہے۔ اللہ نے دنیا کمانے کی اجازت کیا دی، مسلمان تو سب کچھ اپنا اس کے اوپر فنا کر بیٹھا۔ سمجھ رہے بات؟ دنیا کمانے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن اعمال ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا حسنہ، اس اعمال کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی نصیب کرے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نصیب کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہی نہ کہا کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی ان کو ملے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان آخرت کے اعمال کرتا ہے، لیکن ان اعمال کا بدلہ اس کو کچھ دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ پاتا ہے، اور اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ جس انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، اور جس انسان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی اس کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت میں اسے کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ تو بعد مرنے کے میرے عزیزوں سب سے زیادہ توجہ کے اعمال تو یہ ہیں کہ اپنی ذات پر غور و فکر کرے، نہ یہ کہ جناب والا ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی جو آج کے اعتبار سے رسمیں ہیں نا، آج کے اعتبار سے جو رواج ہیں، آج کے اعتبار سے جو ہمارے معاملات ہیں جو کہ شریعت سے بالکل دور ہے، میرا عزیز اس کو ختم کیا جائے۔ میت کا کھانا بہت آب و تاب سے ہوتا ہے، بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے ہی سے جندہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے میرے عزیزوں، جماعت کے اعتبار سے، کھنڈی کے اعتبار سے، کہ اس کے لیے پہلے ہی سے جناب جمع پونجی ہو رہی ہوتی ہے۔ سوال ہے میرے عزیزوں کرنے کا تو ہے، کیا جماعت کے اعتبار سے بھی کوئی تبلیغی جماعت بنی ہوئی ہے؟ کھنڈی کے اعتبار سے بھی کوئی تبلیغی جماعت بنی ہوئی ہے؟ بھائی میت کے کھانے کے اعتبار سے تو پیسہ جمع ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے، اعمال کی طرف توجہ دلانے کے اعتبار سے کھنڈی کا کوئی ایسا مجمع ہے، جماعت کا کوئی ایسا پورا کا پورا حلقہ ہے جو پوری جماعت کو ہدایت کے حوالے سے، فکر کرنے کے حوالے سے یومیہ یا ماہانہ چندہ تو ہوتا ہے، اسی نسبت سے پوری جماعت کی فکر کرے، یا اللہ سب کے اعمال آخرت والے ہو جائیں، سب جنتی بن جائیں؟ وہ صرف ایک کا کام ہے۔ وہ تو مسجد میں جناب والا پرانے جو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، انہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ جماعت کے اعتبار سے، ہمارے ذاتی اعتبار سے دنیا بھر کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا عزیزو اس کی طرف توجہ نہیں۔
اور وہ کام بھی اس میں شامل حال ہو جاتے ہیں جو در حقیقت شریعت کی روح سے خلاف شرع ہے۔ میت کے کھانے کے اعتبار سے پیسہ جمع ہو رہا ہے، اس کا اہتمام ہو رہا ہے، تیجے کے حوالے سے اگر ذاتی معاملات ہو رہے ہیں، 40 کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ برسی کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں، اس کو جگہ دی جاتی ہے، جماعت کے سطح پر بھی اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ہاں صحیح کام کر رہے ہو، غلط کام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ابھی اگر دیکھا جائے عرس منایا جاتا ہے، کیا صحابہ کا عرس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہے؟ یہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا مواد ہم تک پہنچایا ہے کہ بھئی نبی کا عرس، حضرت ابو بکر کا عرس، حضرت علی کا عرس، بڑے بڑے صحابہ کا عرس؟ یا ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جتنے بڑے بڑے جو اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، جن کی قبروں کو ہم نے ATM مشین بنا لیا، انہوں نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہمارے جانے کے بعد ہمارا عرس منانا، ہماری قبروں کے پاس گرد جمع ہو کر یہ میلہ لگانا، ان کی تعلیمات کا کہیں یہ حصہ ہے؟ دنیا سے کوئی بزرگ اگر چلا جائے نا تو وہ تو ہمارے لیے سرمایہ ہے، سمجھ رہے بات؟ وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ آدمی فیکٹری نہ لگائے، کسی بزرگ کی قبر کے اوپر جناب والا اگر قبضہ کر لینا تو ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے عرس کے نام پر میرے عزیزو، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ کام بھی شریعت کے خلاف ہے، اور جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ باباؤں کی قبروں پر جا کر پورے دوپٹے باندھ کے آنا، پورے کالے دھاگے باندھ کے آنا، چٹیاں باندھ کر آنا، یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر موقع ملتا ہے نا تو وہ ماتھا بھی ٹیک دیتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ماتھا بھی لگا دیتے، ماتھا بھی لگا دیتے۔ میرے عزیزو، آج کی بات ہے، یہ حالیہ بات ہے، خاموشی سے ماتھا بھی لگا دیں گے، اور بہانے سے ماتھا لگائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس طرح سے اگر ٹیکا ٹاکی شروع کر دی تو یہاں پر مشرک کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موحد آ کے مجھے مشرک نہ کہہ دے۔ جالی کو پکڑے، قریب ہوئے، آہستہ آہستہ روتے دھوتے ماتھا لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ تو جناب والا اس کے اوپر حال آئے ہوئے، ابھی اس کے اوپر ابھی حال آئے ہوا ہے، لہذا سارے اعمال سے یہ مرفوع القلم ہے۔ ابھی سجدہ بھی اگر یہ کر لے قبر کو تو کوئی پوچھ نہیں ہے، اس لیے کہ حال میں چل رہا ہے۔ ایسا حال شریعت میں قابل اعتبار نہیں ہے، ایسا حال شریعت میں صحابہ کو ایسے حال آتے تھے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے تو وہ آپ کی قبر پہ جا کے بے حال ہو جائیں اور اپنا ماتھا اور اپنے بال اور اپنے جناب والا گریبان اور اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیں؟ ان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ اگر آج کے بعد سے کوئی کہے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کی گردن اڑانے کی باتیں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ اللہ پھر قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے، ارے بھائی نبی بھی تو انسان اور بشر ہے، اس سے پہلے بھی تو کئی نبی آ گئے دنیا سے چلے گئے، کیا دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اسلامی تعلیمات سے روگردانی کر لو گے؟ سمجھانے پر جب بات آئی، صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم سے زیادہ وہ محبت کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن قبروں پہ جا کے ایسا لپٹنا اور قبروں پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیکنا اور قبروں پر جا کر، میرے عزیزو آج کل کا حال ہے یہ، آپ جائیں اگر جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام کریں تو صورت حال کیا ہے کہ وہ پہلے سلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آدمی یہاں سے داخل ہو، پھر یہاں سے آئے، اور پھر یوں اگر چل کے باہر آئے تو بعض لوگوں نے واپسی جناب والا اندر آنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف ہو رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ تو وہ ہم سے زیادہ بدعت کو جاننے والے ہیں، بات سمجھ رہے؟ وہ ہم سے زیادہ بدعت کو جاننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قبروں کے حوالے سے ایسا نہ کر لینا ہماری قبروں کو جیسے پچھلی امتوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کا حال کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ اتنا لمبا چکر کھلانا شروع کر دیا کہ آدمی پھر جانے والا دوبارہ سوچتا ہے کہ میں سلام کہنے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اتنا لمبا چکر
اور ایک بار باہر نکلے تو دوبارہ اس کے قریب سے گھومنے کا راستہ بھی انہوں نے اتنا کر دیا کہ بندہ ہی گھوم کے وہاں سے باہر جائے گا تو وہ خود ہی گھم ہو جائے گا. اتنا لمبا چکر کر دیا کہ قریب سے آپ نہیں گزر سکتے. ورنہ تو پھر یہاں سے داخل ہوئے، یوں اندر آئے سلام کہتے ہوئے، یوں باب السلام سے باہر نکلے، پھر دوبارہ، پھر اندر، پھر دوبارہ، پھر اندر. عربوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو روزہ اقدس کا طواف ہو رہا ہے، روزہ اقدس کا طواف ہو رہا ہے. یہ قبروں کا حال ہے. تو میرے عزیزو، یہ آج کا دن شاہ عبداللطیف بھٹائی کا دن، عرس کا دن، کہیں بھی عرس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہیں ثابت نہیں ہے. خدا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے نا، وہ ہمارے کو نجات دلانے کے لیے کافی ہے. اپنی طرف سے دین محمدی میں اضافہ خدا کے لیے نہ کریں، اپنی طرف سے دین محمدی میں خدا کے لیے اضافہ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ سے کہا پورا دین پہنچا دیے؟ ہاں پہنچا دیے. کل قیامت کے دن اللہ کی بابت میرے کام کی گواہی دو گے؟ ہاں یا رسول اللہ گواہی دیں گے. آپ نے کام نہیں کیا، کام کا حق ادا کر دیا، بس. ہر طریقہ واضح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی سے کوئی ممبر سے اس سے نہیں روکا جا رہا، کوئی فرقہ واریت کے اعتبار سے اس سے نہیں روکا جا رہا، کوئی مسجد واریت کے اعتبار سے اس سے نہیں روکا جا رہا کہ یہ کام نہ کرو. کہ آج کا دن جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کا دن ہے. کہاں سے آ گیا یہ عرس؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آج آپ پیدا ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج کل کے اعتبار سے بہرحال معاملات کچھ اور ہیں، لیکن صحابہ کی کسی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس، حضرت ابو بکر کا عرس، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرا عرس، شاہ فرید الدین شکر گنج نے کہا کہ میرا عرس، بڑے بڑے اولیاء ولی آج بھی ہندوستان میں مدفون ہیں، کیا ان کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ میرا عرس منانا، میرے عرس کے اعتبار سے چلنا؟ یہ صحابہ نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ سویم کرنا میرے عزیزوں. سب جگہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بھائی. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. کیا خیال ہے؟ ہدایت تو مانگ سکتے ہیں نا، بس مسئلہ کیا ہے؟ وجدنا علیہ آباءنا. ہمارے ابا کا بھی یہی کام تھا. ارے اس میں تو پرانے زمانے سے تیجا چلا ہوا آ رہا ہے، سویم پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے دادا پردادا اور ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں یہ کام ہوتا تھا. آج کل تیجے بھی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، چونکہ تیجا تو کرنا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے دیندار ہو گئے تو اب لوگوں کو جواب دینا ہے. تو کیا ہے؟ رات کا شمار کر لیتے ہیں، اس کو پہلا دن شمار کر لیتے ہیں. آج رات کو انتقال ہوا، یہ پہلا دن. حالانکہ رات لگ گئی تو دن تبدیل ہو گیا، مغرب کے بعد دن تبدیل ہو گیا. آج کا دن پہلا، کل کا دن دوسرا اور اگلے دن تیسرا. اگر مولوی پوچھے تو کہیں گے کہ آج تو دوسرا دن ہے مولانا صاحب. اگر خاندان والے پوچھے تو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جناب والا جمعرات کی رات کو انتقال ہوا؟ رات کو بھلے سے 12 بجے ہو، جمعرات تو جمعرات تھی. لہذا دنیا والوں کو، خاندان والوں کو سمجھاتا ہے جمعرات کا پہلا دن، جمعے کا دوسرا دن، ہفتے کا تیسرا دن. تیجا ہو تو رہا ہے. تو اگر مولوی پوچھے تیجا کہاں سے آ گیا، کہتے آج تو تیجا ہی نہیں ہے امام صاحب. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ یہ تیجوں میں بھی خلاف شرع کام کا جو بات سمجھ میں آ رہی. جب کہتے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جو شیاطین سے دوستی کر لیتے ہیں نا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر یہ شیطان رہنمائیاں کرتا ہے، بیچ کے راستے نکالتا ہے، بیچ کے راستے نکالتا ہے. پھر وہ اندھیریوں میں سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے کر آتا ہے. اہتمام سے باقاعدہ قبرستان میں اعلان ہو جاتا ہے، فلاں دن سویا میں حضرت آپ آ جائیے گا. مسجد میں ہے، عورتوں کے لیے گھر کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے گھر کا انتظام ہے. سویا میں ہے میرا عزیزو. کہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آدمی سوچے تو صحیح، اللہ کے گھر میں وہ کام کرے جس سے اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہے.
میں نے کہا نا یہ مولویوں کی بات نہیں ہے بھائی، یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ مسجد واریت کی بات نہیں ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے تو یہ فلاں کی مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ مسجدیں سب اللہ کی ہیں۔ آدمی سوچے تو صحیح کہ یہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھلے سے ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہوں، بھلے سے میت کا اس پر اعتقاد اور یقین کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا اگر میت نے مرنے سے پہلے وصیت بھی کی ہو نا، تب بھی اس وصیت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ ناجائز کام کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ناجائز کام کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آدمی یہ دیکھے اللہ کس سے راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ میرا عزیزو کتنا وقت آئے گا، اور وہ وقت کب آئے گا جب ہم اپنے معاشرے سے، اپنے علاقے سے، اپنی مسجدوں سے اس رسم کو جو کہ سنت کے خلاف ختم کریں گے۔ میرا عزیزو وقت نہیں آیا، اور صورتحال یہ ہے آج باپ کرتا تھا تو یہی اولادیں اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر یہی نوجوان اولادیں کرتی آ رہی ہیں، پھر یہی نوجوان بڑھاپے کی طرف جائیں گے، ان کی اولادیں ان کو دیکھیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ جب اچھے کام کرنے پر اجر اور ثواب ملتا ہے تو پھر ڈرے اس بات سے کہیں برے کام کی وجہ سے قبر میں جانے کے بعد بھی مجھے عذاب ہونا نہ شروع ہو جائے، اس لیے کہ میری آل اولاد نے مجھ سے ہی تربیت پائی ہے، انہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے عرس منانا، انہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے برسی منانا، انہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے 40واں کرنا، انہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے تیجا اور سویم کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی آل اولاد کرتے رہے اور قیامت کے دن اللہ پھر ہم سے سوال کرے اپنی اولادوں کو کیا سکھا کر آئے تھے، اور پھر یہ اولادیں کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں۔ روایت میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن، روایت میں آتا ہے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حوض کوثر پہ ہوں گے اور جام کوثر اپنے دست مبارک سے نصیب کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگے گا، یہاں تک کہ فرشتے قریب آنے نہیں دیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے یہ بات کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کو قریب آنے دو، تو فرشتے وضاحت کریں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس طرح سے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ سحقن، دوری ہے، دوری، قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور حوض کوثر کا ایک گھونٹ آدمی پی لے گا نا تو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، اللہ نصیب فرمائے اپنے فضل سے، ایک گھونٹ پی لے گا جنت میں جانے دیں۔ لیکن جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہوگا وہ آب کوثر کے مستحق نہیں ہوں گے، آب کوثر کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دنیا سے چلے جائے اور پورا کا پورا کنبہ کل قیامت کے دن تیار ہو کے پہنچے، جو کہ بدعتوں میں لگا ہوا تھا، جو کہ رسومات میں لگا ہوا تھا، اور جو کہ جناب والا ایسے اعمال جن کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں تھا اس میں لگا ہوا تھا، اور اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ کام بہت اچھا کر رہا ہوں، میت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، گویا کہ اس عمل کی وجہ سے میں میت کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، لہذا مجھے بھی ثواب ملے گا، لہذا کام عبادت کا سمجھ لیا، کام نیکی کا سمجھ لیا۔ تو میرے عزیزو اصل بات تو یہ ہے کہ جب دنیا سے آدمی چلا جائے سب سے بڑی فکر جو ہونی چاہیے اپنی توجہ آخرت کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، میرا بھی کیا بنے گا، اور اس کے بعد ٹھیک ہے میت کے حقوق میں سے یہ بات آ جاتی ہے کفن دفن کا انتظام ہے، ضرور کرے، منع نہیں ہے، ضرور کرے، منع نہیں ہے۔ اس میں بھی علماء نے اتنی احتیاطیں بتائی ہیں، مناسب خرچہ، کبھی بھی آپ دارالفتہ سے سوال آئے گا نا وہاں پر کیا ہوا، مناسب خرچہ، معروف خرچہ، وہ میت کے مال میں سے نکالا جائے کفن دفن کے خرچے کے حوالے سے، کفن دفن کے خرچے کے حوالے سے مناسب، وہاں بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ باپ کے مر جانے کے بعد اب اس میں مال میں ورثہ کا حق بنتا چلا گیا ہے، وارثین کا حق لگتا چلا گیا ہے۔ میرے عزیزو روایت میں آتا ہے نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بیمار کی عیادت کو گئے، اور اس دور کا حال یہ تھا کہ
کہ بجلی کا انتظام نہیں، چراغ سے جناب والا کمرہ جو ہے روشن ہوتا تھا، یہاں تک کہ میت کا انتقال ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کام کیا کر رہے ہیں، یہ کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ اب یہ چراغ اس کا نہیں ہے، اس چراغ میں پڑا ہوا تیل جس سے کہ چراغ جل رہا ہے یہ اب اس کا نہیں ہے، یہ اب وارثین کا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے وارثین میں کوئی نابالغ بچہ ہو جس کی اجازت کا بھی اعتبار، لہذا ہم دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، لہذا چراغ کو بجھا دیا۔ اس میں بھی علماء نے احتیاط بیان فرمائی، اور اصل کام جو کرنے کے ہیں میرے عزیزوں، جو اصل کام کرنے کے نا، پہلا کام تو یہ کہ کسی کے جانے کے بعد آدمی اپنی موت کو یاد کرے، دوسرا مناسب خرچہ نکالے، تیسرا کیا ہے، بہت بڑا عمل ہے جس سے بسا اوقات اچھے لوگوں کی نگاہیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے میت کے حوالے سے دوسرا بڑا عمل، باقی ترتیب بیان کے حوالے سے تیسرا عمل کیا ہے؟ کسی کے انتقال کے بعد میت کا پہلے دیکھنا چاہیے قرضہ تو نہیں ہے، میت مقروض تو نہیں انتقال کر گئی۔ یہ بات منہ سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے میرا۔ وہ قبرستان میں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا، ان سے اعلان کرواتے ہیں، قبرستان کے جو بڑے ہیں، قبرستان میں جو خاندان کے بڑے، آل اولاد اعلان نہیں کرواتی، جو خاندان کے بڑے رہ گئے نا، تایا، وہ کہتے ہیں آپ اعلان کر دیں۔ تایا کہتے ہیں یار یہ اعلان اگر میں نے کر دیا تو سب لوگ تو میرے گھر پر آ جائیں گے۔ حضرت قبرستان میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میت پہ کسی کا قرضہ ہو تو وہ رابطہ کر لے، لہذا وہ ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، کہتا ہے بھائی اگر اعلان بھی کرتا ہے تو بہت احتیاط سے اعلان کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یار مال تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو ورثہ کے پاس ہے، اعلان میں نے کیا تو گردن تو میری پھنسے گی۔ کوشش یہ ہوتی ہے خود ہی اعلان کرو، وہ اعلان بڑا بھاری پڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میراث میں سے کچھ کم نہ ہو جائے، علماء نے فرمایا اگر قرضے میں میت کا سارا مال چلا جائے نا تو سارا مال دو، کچھ نہیں ملے گا میراث کی بنیاد پر، ورنہ آخرت میں ایسا نہ ہو کہ قرضہ گردن پر آ جائے، آخرت میں قرضہ گردن پر نہ آ جائے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہوا اور ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا، ایک بڑے میدان میں انتہائی حیران پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت ساری زندگی آپ نے اچھے اعمال کیے تھے، یہاں میں اس حالت میں آپ کو متحیر اور پریشان کیوں دیکھتا ہوں؟ کہنے لگے کہ وہ زندگی میں کپڑا سینے کے لیے برابر والے پڑوسی سے سوئی لی تھی نا، وہ میرے ہاتھوں گھر پر آئی تھی اور آج تک وہ ان کو واپس نہیں ہوئی، لہذا میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ ایک سوئی، چنانچہ صبح شاگرد بیدار ہوتا ہے، گھر والوں کو بیدار کرتا ہے، تو کہتا ہے بھئی ایسا معاملہ تو نہیں؟ ہاں واقعتاً ایسا معاملہ۔ وہ دروازہ المالی کا کھلتا ہے، اس میں سے ایک سوئی نکلتی ہے اور وہ جا کر اس کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر اگلی مرتبہ اپنے استاد کو دیکھتا ہے تو انتہائی ناز و نعمت میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں، تو وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرماتے ہیں، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ تم چھوٹی چیزوں کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا اس کی آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اس کو بھی ہم تمہارے سامنے لے کر آ جائیں گے، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی۔ ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ٹھیلے والے کی چنے کی دکان نہیں ہے، سمجھ رہے؟ قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں وہ بیچارہ اپنے چنے بیچ رہا ہوتا ہے نا، ہم نے لینے تو ہوتے ہیں آدھے پاؤ، لیکن ایک تھوڑی سی مٹھی میں اٹھا کے پھانک لیتے ہیں فری فنڈ کا۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں تو ہم پہلے باقاعدہ کیا ہے رسمن کہہ دیتے ہیں یار ایک، اب وہ آدمی جناب والا عمرے پہ جاتا ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے،
تو وہاں پر جو کھجوریں بکری ہوتی ہیں وہ آدھا پاؤ تو ایسی کھجوریں اٹھا اٹھا کے کھا جاتے ہیں. ہاں بھائی کون سی چاہیے؟ عنبر چاہیے. کون سی چاہیے؟ عجوہ چاہیے. مبروم چاہیے. مبروم کے 2 دانے، عنبر کے 2 دانے، عجوہ کے 2 دانے، سب کو ملا کے آدھا پاؤ، اور خریدتا آدھا کلو ہے. وہ بیچارہ دیکھتے رہتا یہ کیا طریقہ ہے یار، یہ کون سی معاشرت ہے، یہ کون سی معاشرت؟ حلال ہے، طیب ہے؟ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے. اللہ بھی کہے گا چلو جہنم کی طرف چلو، چلتا ہے. دوسرے کا مال کھا کر آئے تھے نا، چلتا ہے چلو جہنم کی طرف. کیسے چلتا ہے؟ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کیسے حلال اور طیب ہو جائے گا؟ یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، جو اچھے بڑے افراد بھی یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں کہ لالا کچھ تھوڑا سا کھا لوں، ایسے اٹھایا پھانکتے چلے گئے، اچھے خاصا مٹھی بھر لی پھانک لیا اور آدھے پاؤ چنے لے لیے اور اس کے بعد چلتے بنے. یہ غافل ہے، غفلت کی زندگی ہے. لہذا بہرحال کسی کے چلے جانے سے یہ اعمال نہیں ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ جناب والا قرضہ ادا کرو، قرضہ. اور اس کے بعد تیسرا عمل ہے اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے نا غیر وارث کے حق میں، اس کو نافذ کرو، اور وہ بھی تیسرے مال سے. اگر بالفرض یہ کل مال کے 3 حصے کیے اور وصیت پورے تیسرے مال میں پوری ہو رہی ہے تو ورثاء کو صرف 2 حصے ملیں گے بھائی، بس 2 حصے ملیں گے. اس میں سے تقسیم کرو، اس میں سے تقسیم کرو، پھر کہیں جا کر نمبر آئے گا. 4تھا نمبر ہے کچھ ملنے ملانے کا. اس سے پہلے اپنی آخرت بناؤ، اللہ سے ڈرو، خوف کا یقین کرو. اور مرنے والا در حقیقت وہ یہ کہہ کر نہیں جا رہا ہوتا کہ ہاں بھائی میں مر اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے لیے مال بچ جائے. جو عقل مند ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنی آل اولاد کو آخرت کی طرف متوجہ کر کے جانا چاہتا ہے. بیٹا دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ سب سے بڑی چیز جو تمہیں کام آئے گی، سب سے بڑی چیز جو تمہیں کام آئے گی، اعمال صالحہ کام آئیں گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے، آل اولاد کا حال یہ تھا کہ چند دراہم ان کے پاس موجود تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت دنیا سے جا رہے ہیں اور بادشاہ وقت یا فلاں فلاں جو آپ کے بعد بادشاہ بن جاتا ہے اس کی آل اولاد کے پاس اتنا مال ہے، آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ فرمانے لگے میں نے اعمال صالحہ ان کو دیے. اگر اس پر رہیں گے کامزن تو اللہ کبھی ان کو دنیا کا محتاج نہیں بنائے گا. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ بعد کے لوگ جن کے پاس مال تھا ان کی اولادیں آگے جا کر کمزور ہوئیں، غریب ہوئیں، مانگنے پر آ گئے، اور عمر بن عبدالعزیز کی آل اولاد اللہ کے راستے میں ہزاروں خرچ کر. یہ جانے والا زندگی کا سبق دیتا ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا